الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، قرآن مقدس کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں مسجد حرام کا بھی ذکر فرمایا ہے اور مسجد اقصی کا بھی ذکر فرمایا ہے. اور مسجد اقصی کا جہاں ذکر فرمایا اللہ پاک نے وہاں فرمایا الذی بارکنا حولہ. یہ جو مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے، اس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں. آج چونکہ پورے ملک میں یوم فلسطین کے حوالے سے حکومت کی طرف سے بھی اعلان ہے، ساری سیاسی مذہبی جماعتیں بھی کر رہی ہیں. اسی حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے کرنی ہیں کہ یہ مسجد اقصی، یہ بیت المقدس کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے اور اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے. آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ یہ بیت المقدس حضرت داؤد علیہ السلام انہوں نے یہ شہر بسایا. سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی اور یہ بیت المقدس جس کو اس علاقے کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور اس شہر کو یروشلم بھی کہا جاتا ہے، فلسطین کا علاقہ ہے. اور یہ جو بیت المقدس ہے جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے. ابھی ہم بیت الحرام بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ ہمارا قبلہ ہے.
شروع میں مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہ ہمارا قبلہ تھا۔ کیونکہ بیت المقدس کی طرف یہود بھی اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، شروع اسلام کے اندر مسلمانوں کو بھی یہی حکم تھا۔ نبی علیہ السلام کی یہ خواہش مبارک تھی کہ ہمیں بیت اللہ کی طرف جو ہے اللہ پاک اجازت فرمائے، بیت اللہ شریف وہ ہمارا قبلہ ہو، اور خواہش اتنی تھی، اللہ سے دعائیں بھی کرتے تھے اور انتظار بھی تھا کہ اللہ کی طرف سے حکم آئے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، آسمان کی طرف آپ دیکھتے ہیں، منتظر رہتے ہیں کہ جبریل امین آئیں، جبریل آئیں اور ہمیں بیت اللہ کا کہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم جو آپ کی خواہش ہے نا، ہم اس طرف آپ کو پھیر دیں گے، وہ قبلہ بنا دیں گے۔ چنانچہ پھر آپ نماز پڑھ رہے تھے، بیت المقدس کی طرف منہ ہے، عصر کی نماز ہے غالباً، تو 2 رکعتیں ہو چکی ہیں اور 2 رکعتیں ابھی باقی ہیں، 2 ہو چکی ہیں۔ دوران نماز اللہ پاک نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ ابھی آپ مسجد حرام کی طرف اپنا منہ پھیر لیں، اس طرف جو ہے اپنا قبلہ بنا لیں۔ جو یہ حکم آیا، یہ سمجھ لیجئے کہ گویا کہ نبی علیہ السلام اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کے دوران اللہ پاک نے فرمایا کہ اب مسجد حرام کو اس طرف بنتی ہے، اس طرف آپ کے بالکل الٹ تھا، یا اس طرح کر لیں کہ اس طرف منہ ہے پہلے، بالکل الٹ اس طرف تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے دوران نماز اپنا قبلہ رخ ٹھیک کر کے آگے آگے، اور جن کا ادھر منہ ہے انہوں نے اتنی تابعداری اطاعت کہ حضور نے ادھر چہرہ مبارک فرما دیا ہے، بغیر شک کیے، بغیر پوچھے، فوراً سب نے اپنے چہرے حضور کی جس طرح اس کو کہتے ہیں ماننا۔ تو نماز مکمل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوران نماز ہی آپ نے فرمایا؟ نماز کے دوران ہی مجھے حکم آ گیا اب بیت الحرام، بیت اللہ شریف کے طرف۔ اس لیے ایک تو بیت المقدس کی اس لحاظ سے بھی اہمیت ہے کہ ہمارا پہلا قبلہ ہے، پھر اس بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی اتنی اہمیت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حرم میں، مسجد حرام میں، مکہ مکرمہ کے اندر ایک نماز پڑھے گا، اللہ اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب بنائے گا۔ اور جو آدمی مسجد نبوی مدینہ شریف میں، مسجد نبوی شریف کے اندر ایک نماز پڑھے گا، اللہ اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب بنائے گا۔ اور جو آدمی بیت المقدس میں نماز پڑھے گا، مسجد اقصیٰ کے اندر، اللہ اس کو 25,000 نمازوں کا ثواب بنائے گا۔ اب دیکھ لیں کہ یہ مسجد اقصیٰ جس کی تعمیر داؤد علیہ السلام اس شہر کو بسانے والے ہیں، سلیمان علیہ السلام تعمیر فرما رہے ہیں، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ ایک دن پھر جنات بھی لگے ہوئے ہیں اور مسجد بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے گھر میں ہیں، ساتھ ہی مسجد کے گھر ہیں، تو ایک اجنبی شخص فقیرانہ لباس کے اندر گھر میں داخل ہو گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی تھی اور بادشاہت بھی عطا، خلافت بھی عطا فرمائی۔
اور اللہ سے دعا کی تھی حب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو کسی کو بھی نہ ملی۔ اللہ نے پھر ان کو بادشاہت کیسی عطا فرمائی؟ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، صرف انسانوں پر نہیں جنات پر بھی بادشاہت ہے، پرندے جانور ہر چیز ماتحت ہے۔ تو چنانچہ بیت المقدس کی تعمیر کے کر رہے ہیں، وہ فقیر اندر آیا، سمجھے کو فقیر آ گیا بغیر اجازت کے، تو پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ ہمیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میں عزرائیل ہوں، آپ کی موت کا وقت، وفات کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ وہیں کھڑے ہو گئے، سو کہا مجھے کھڑا ہو رہے، وہی جو عصا مبارک ہے ٹھوڑی کے نیچے رکھا، روح قبض، تھوڑی سی خواہش کی کہ میں تو بیت المقدس کی تعمیر کر رہا ہوں۔ تو اسرائیل نے کہا کہ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، وقت آ گیا بس، اب آگے پیچھے، میں آرڈر کا پابند، کوئی بھی ہو۔ سوٹا نیچے رکھا، عصا مبارک نیچے رکھا، روح پرواز کر کی، جنات لگے ہوئے ہیں، جنات سمجھ رہے تھے کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، کوئی چلے میں عبادت میں مصروف ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تاکل من ساتا، جس کے ساتھ سارا لے کر کھڑے تھے اس کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا۔ مہینہ گزرا، 2 مہینے، 6 مہینے تک کھڑا رہا جسم مبارک۔ فلما خر، جس وقت دیمک کی وجہ سے وہ کمزور لاٹھی ہوگی تو وہ جو ہے ٹوٹ گئی اور جسم مبارک گر گیا نیچے۔ تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المحیط، وہ جو ڈر کر جو ہے دبا دب تعمیر میں لگے ہوئے تھے، ان کو سمجھ آئی کہ یہ تو پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں، یہ تو پہلے ہی جا چکے ہیں۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جنات غیب جانتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی دکھانا تھا کہ جنات غیب نہیں جانتے، غیب جاننے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو وہ سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر فرماتے ہیں۔ پھر یہ سلیمان علیہ السلام اور ان کی الگ ایک عبادت بیت المقدس کے ساتھ ہیکل سلیمانی بھی ہے۔ یہ فلسطین میں یروشلم کے اندر 3 عبادت گاہیں ہیں، بیت المقدس مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی، بیت اللحم یہ عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے، اور جو ہے ہیکل سلیمانی یہ یہودیوں کی عبادت گاہ ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اس یروشلم کے اندر ہوئی تھی۔ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے یہاں سے 6 یا 7 میل دور وہ جگہ ہے، حضرت مریم کے ہاں ولادت ہوئی۔ اور حضرت مریم کا جو محراب ہے جہاں پر ان کی تربیت ہوئی وہ بھی مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں ہے۔ محراب زکریا، محراب مریم یہ بھی بیت المقدس میں ہے۔ مریم کی والدہ نے منت مانی تھی کہ میرے ہاں جو اولاد ہوگی اس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ اس وقت لوگ اپنے بچوں کو وقف کرتے تھے خدمت کے لیے۔ تو جس وقت ولادت ہوئی تو ذہن میں تو یہ تھا بیٹا ہوگا، تو وہ بیٹے کے بجائے بیٹی ہوگی، مریم ہوگی۔ تو حضرت مریم کے والدہ کہنے لگی یا اللہ یہ تو بیٹی ہوگی ہے، انی وضعتها انثى فلما وضعت قالت رب انی وضعتها انثى، جس وقت پیدائش ہوئی تو مریم کی والدہ کہنے لگی اے میرے رب یہ بیٹی ہوگی ہے۔ واللہ عالم بما وضعت، اللہ فرماتے ہیں ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کیا پیدا ہونا ہے، اللہ کے تو علم کے اندر ہے کیا ہونا ہے۔ تو جس وقت بچی ہوگی تو مریم کی والدہ کہنے لگی، عمران کی بیوی کہنے لگی رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میرے پیٹ کے اندر جو ہے یا اللہ یہ تیرے لیے وقف ہوگا۔ چنانچہ بچی ہو گئی، اس بچی کو اٹھا کر بیت المقدس میں لے کر جاتی ہیں، وہاں اس وقت کے اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام بھی
مسجد اقصی کے اندر بیت المقدس میں زکریا علیہ السلام، اور بھی بہت سارے نیک لوگ رہتے تھے۔ سب کی یہ خواہش ہوئی کہ یہ جو بچی ہے جو آپ نے وقف کی ہے، یہ ہم اس کو اپنی کفالت میں لیں گے، اس بچی کی کفالت ہم کریں گے۔ یہ ساری بات قرآن میں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اختلاف ہوا، انہوں نے کہا قرعہ ڈالتے ہیں، قرعہ ڈالتے ہیں، جس کا نام نکل آیا تو وہ اس کی کفالت کرے گا۔ قریب دریا بہتا تھا، قلموں پر نام لکھے گئے سارے ان نیک لوگوں کے۔ اب یہ دریا کا پانی آ رہا ہے، کلمے ڈالی کی نام لکھ کر، تو سب کی کلمے جو ہیں جدھر پانی جا رہا ہے اس طرف جا رہی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم ادھر جانے کے بجائے واپسی کی طرف جا رہی ہے، تو سمجھ آ گئی کہ یہ کفالت جو ہے یہ زکریا علیہ السلام۔ اب دوسری اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ زکریا علیہ السلام کی جو بیوی ہیں وہ حضرت مریم کی سکی خالہ بھی تھی، ڈبل رشتہ بھی ہو گیا، اللہ کے نبی بھی ہیں۔ تو یہ ہے حضرت مریم کا محراب حجرہ بیت المقدس کے ساتھ ہے، جس حجرے کا اللہ پاک قرآن پاک میں ذکر فرماتے ہیں کہ اس کو تالا لگا کر زکریا علیہ السلام گئے، چابی یاد نہ رہی، جس وقت واپس آئے پریشان ہو گئے کہ وہ اندر تالا لگا ہوا ہے، بھوکی پیاسی ہوگی، پانی نہیں ہوگا، تو جلدی واپس آئے۔ جس وقت کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، اس محراب کا حجرے کا دروازہ کھولا، اب باہر سے تالا لگا کر گئے ہوئے ہیں، کوئی اندر آنے والا نہیں ہے، تو زکریا علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ مریم کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، فروٹ پڑے ہوئے، جن پھلوں کا موسم ہی نہیں ہے۔ تو زکریا علیہ السلام داخل ہوئے، کہنے لگے یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے، ان کا تو موسم ہی نہیں ہے۔ مریم کہنے لگی قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں جو ہے یہی وقت تھا، اسی وقت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب سے۔ تو دعا کس سے کرنی ہے، مانگنا کس سے ہے، رب، اپنے رب سے دعا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اولاد نہیں تھی زکریا علیہ السلام کی، بڑھاپا آ گیا تھا، کہنے لگے اللہ تو مریم کو بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے، مجھے بڑھاپے کے اندر اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ پاک نے پھر ان کو خوشخبری سنائی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بیت المقدس کا تذکرہ قرآن میں ہماری تاریخ کے اندر کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو گروہ ہوئے، یہود نے ان کو مانا ہی نہیں ہے اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم ان کو مانتے ہیں۔ یہود نے ان کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی۔ اب عیسائی اور یہودی دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، اور پھر اس کے بعد عیسائی کہتے ہیں کہ 2-3 دن قبر میں رہے، پھر اللہ نے ان کو آسمانوں تک قبر سے سولی پر چڑھانے کے اندر عیسائی بھی اور یہودی دونوں اتفاق کرتے ہیں۔ آگے مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا آگے اتفاق ہے، ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ وہ آسمانوں پر ہیں، اور عیسائی بھی کہتے ہیں کہ وہ آسمانوں پر ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اور قیامت کے قریب جس وقت اتریں گے عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئیں گے تو وہ بھی یہی علاقہ ہے، فلسطین کا علاقہ، باب لد، اور عصر کی نماز کا ٹائم مسجد کے شرقی کنارے پر جو مینار ہے اس کے اوپر جو ہے اتریں گے، سیڑھی لگا کر نیچے اتارا جائے گا۔ تو دیکھیے کہ یہ بیت المقدس اس طرح ہمارے تقدسات میں شامل ہے۔ پھر کافی عرصہ یہاں پر یہودیوں کا قبضہ رہا، پھر عیسائیوں کا قبضہ رہا۔ انہوں نے یہ کیا کہ اپنا جس وقت کنٹرول تھا ان کا، تو انہوں نے کسی اور مذہب کو وہاں نہیں آنے دیا۔ جس وقت اسلام آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
فوج بھیجی فتح کرنے کے لیے، 3 جرنیل بھیجے، عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن خالد بن ولید اور یزید بن سفیان، یہ 3 جرنیل بھیجے حضرت عمر نے، عبیدہ ابن الجراح، خالد بن ولید اور یزید بن سفیان۔ ایک تو یزید ہے نا، معاویہ کا بیٹا ہے، یہ یزید بن سفیان صحابی ہیں، یہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں یزید بن سفیان۔ بعد میں یزید بن سفیان کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہاں کا گورنر بھی بنا۔ یہ علاقہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو جو جرنیل ہیں انہوں نے کہا کافی دن ہو گئے ہیں، ہم فتح نہیں ہو رہی ہے بیت المقدس کا علاقہ، ابھی یہ عیسائی سارے کہتے ہیں کہ تمہارا جو خلیفہ ہے ہم اس کو بلاؤ، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ سب حضرات نے یہ بات سنی ہوگی کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے چلتے ہیں، ساتھ ایک خادم ہے، ایک نوکر ہے، سواری ایک ہے، باری باری مقرر کی، کبھی میں سوار ہوں گا کبھی تو سوار ہوگا، یہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو جس وقت بیت المقدس شہر میں داخل ہونے لگے، حضرت عبیدہ ابن جراح، ان حضرات کو پتہ لگا کہ ہمارے امیر المومنین قریب آ گئے ہیں۔ ان کو پتہ تھا کہ امیر المومنین جو ہیں وہ سادہ لباس والے ہیں، ادھر یہ بڑے عیسائی بڑا سارے یہ کھڑے تھے، انہوں نے ان کے لیے حضرت عمر کے لیے اچھا لباس تیار کروایا، اچھی سواری، تاکہ ان کو وہاں سے پہنا کر لائے۔ جس وقت جو ہی داخل ہونے لگے اس علاقے میں، تو یہ عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو مسلمان تھے انہوں نے وہ لباس پیش کیا حضرت عمر کے سامنے کہ آپ یہ لباس پہن لیں، آپ کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، سفر لمبا کر کے آئے ہیں، سواری ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ہمیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت عطا فرمائی، کپڑوں کی وجہ سے نہیں، ہماری عزت اسلام کی وجہ سے، کپڑوں میں نہیں ہے، اسی لباس میں جائے۔ پھر جس وقت شہر میں داخل ہونے لگے تو عجیب بات یہ ہے کہ باری آ گئی غلام کی، نوکر کی سواری پر۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سواری کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چل رہے ہیں، اور غلام نوکر جو ہے وہ سوار ہے، اوپر سواری پر بیٹھا ہو۔ تو جو نوکر ہیں اس نے کہا کہ آگے یہ سارے عیسائی کھڑے ہیں، ان کے پادری کھڑے ہیں، ان کے بڑے لوگ کھڑے ہیں، تو ماڑی گل ہے، اچھی گل نہیں، تسی مہربانی کر کے اتنے سوار ہو جاؤ۔ تو عمر کہنے لگے نہیں، انصاف عدل، تیری باری ہے، تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ سوار ہو، میں نیچے جاؤں۔ تو جس وقت شہر میں داخل ہوئے تو عیسائی جو پادری ہیں بیت المقدس کے، انہوں نے اپنی کتاب انجیل پکڑی ہوئی ہے اور اوپر نظریں ہیں کہ یہ امیر المومنین، اور دیکھ رہے ہیں، تو دیکھ کر پریشان ہے کہ جو ہماری کتابوں کے اندر نشانی ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کی، یہ تو وہ نہیں نظر آ رہی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ وہ سوار نہیں ہے، جو نیچے نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں یہ امیر المومنین، یہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ جس وقت دیکھا، کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت عمر کا جو لباس تھا اس کو 17 ٹانکے لگے ہوئے تھے، 17 جگہ سے پھٹا ہوا تھا، ٹانکوں کے ساتھ جوڑا گیا تھا۔ انہوں نے دیکھا حضرت عمر کے چہرے کی طرف، تو انہوں نے یہ علاقہ بغیر لڑائی کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر، انہوں نے کہا یہ نشانیاں ہماری کتاب کے اندر بھی یہی ہیں کہ بیت المقدس کا علاقہ جو مسلمان فتح کرنے کے لیے آئے گا اس کے لباس پر 17 ٹانکے 17 جگہ سے پھٹا ہوا ہوگا۔ اس طرح فتح ہوا۔ اب دیکھیے کہ اسلام جب آتا ہے تو جبر نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ میں داخل ہوئے، فتح ہوئی، ان مکہ والوں نے نکالا تھا حضور کو، زیادتیاں کی تھی، لیکن جس وقت آپ فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، اتنی عاجزی ہے، اتنی انکساری ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار ہے نیچے گردن لگ رہی ہے، اونٹنی کے گردن کے ساتھ اپنا سر لگ رہا ہے، اتنی عاجزی۔ اور مکہ والے ڈر رہے تھے کہ آج پتہ نہیں کیا بنے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، سب کو معاف، جنہوں نے زیادتیاں کی سب کو معاف۔ اور ابو سفیان جو مخالف ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ ابو سفیان کے گھر میں بھی جو داخل ہو جائے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس طرح
جن کے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہیں، جو حضور کو بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے تھے، وہ شیبہ قبیلے والے وہ تھر تھر کانپ رہے تھے کہ آج ہمیں جو ہے، ہم تو ان کو داخل نہیں ہوتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیبہ قبیلے کے جو اس وقت سردار تھے، جن کے پاس میں ان کو بلاؤ، فرمایا چابی دو بیت اللہ شریف کی۔ انہوں نے بیت اللہ میں، اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر 360 بتوں کی پوجا پرستش ہو رہی۔ یہ نکال دو بت جو ہے، یہ تو اسلام آ گئے۔ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ چابی مجھے دے دیں بیت اللہ کی۔ حضرت عباس جو حضور کے چچا خاندان ہے، حضور دے سکتے تھے۔ فرمایا کہ آج میں بیت اللہ کی چابی اس کو دوں گا جو اس کا اہل ہے۔ سارے حیران کہ پتہ نہیں اہل کون ہے بیت اللہ کا، چابی کا اہل کون ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شیبہ قبیلے والوں کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، یہ چابی دوبارہ تمہیں دی جا رہی ہے اور قیامت تک تمہارے خاندان کے پاس رہی۔ ابھی بھی جو ہے سعودیہ کے اندر بادشاہ نے بھی جانا ہو نا تو شیبہ قبیلے والے جو ہیں ان کے پاس چابی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے وزیر اعظم وغیرہ جاتے ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ ہمارے صدر ضیاء یا مشرف گئے تھے تو انہوں نے پہلے نہیں بتایا، تو وہاں جا کر کہا کہ ہم بیت اللہ کے اندر جانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی چابی تو مکہ سے باہر رہتے ہیں شیبہ والے، تو لیٹ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں ہم جانا چاہتے ہیں۔ تو پھر ہیلی کاپٹر پر ان کا آدمی کو بلایا اور انہیں قیامت تک حضور نے فرمایا تمہارے پاس اسلام جس وقت آتا ہے تو ظلم نہیں، جبر نہیں، زیادتی نہیں، کسی سے بدلہ نہیں۔ جس وقت بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر نے فرمایا کوئی پریشان نہیں ہونا، کوئی عیسائی پریشان نہ ہو، کوئی یہودی پریشان نہ ہو، تمہاری جو عبادت ہے، عبادت گاہ ہے، اس میں تمہیں جانے کی مکمل اجازت ہے۔ بیت المقدس مسجد اقصیٰ ہماری ہے، بیت الحم میں عیسائی اپنی کرنا چاہتے ہیں کریں، جو دوسرا ہیکل سلیمانی ہے یہودی وہاں کرنا چاہتے۔ اب دیکھیے اس وقت سے لے کر مسلمانوں کے قبضے میں آ رہی یہ قریب جو ہے، یہ ایک نئی ریاست جو ہے، یہ سب یہودی چونکہ ساتھی ہوتے ہیں، انہوں نے اسرائیل کی ریاست بنائی اور دوبارہ غزہ کی پٹی پر قبضہ کیا۔ اب یہ جو ان کا نظریہ ہے کہ گریٹر اسرائیل، بڑا اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو اسرائیل ہے جو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھا، ہم وہ واپس قبضہ لینا چاہتے ہیں۔ اب اس قبضہ اگر لیں تو وہ کیا ہے، اسرائیل بھی، مصر بھی، عراق بھی، سوڈان بھی اور سعودیہ کا آدھا علاقہ ان کے نقشے کے اندر ہے۔ یہودی کہتے ہیں یہ سعودیہ کا آدھا علاقہ، جس میں مدینہ شریف بھی داخل ہے، کیونکہ مدینہ شریف میں 3 قبائل رہتے تھے، بنو قینقاع، قریظہ اور نذیر، یہ یہودیوں کے قبائل تھے، کیونکہ ان کی شرشت جو ہے شرارت ہے یہودیوں کے اندر۔ آپ کبھی دیکھیں نا کہ یہ مسلمان کی طرف دیکھیں گے نا تو عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، اندر ان کے جو ہے مخالفت اور عداوت ہے مسلمانوں کی، اور یہ سارا اس پر کام ہو رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے سے پوری دنیا چیخ رہی ہے کہ آپ بچوں پر ظلم کر رہے ہیں، بچے اتنے جو ہے شہید کیے جا رہے ہیں، مکانات، کتنی تباہیاں ہوگی۔ لیکن امت مسلمہ، اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں اتحاد کی توفیق نصیب فرمائے۔ باوجود اس کے کہ احتجاج ہو رہے ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی بھی سننے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی کھوئی ہوئی عزت جو ہے دوبارہ بحال کرنی، ہمیں متحد ہونا پڑے گا۔ آپ دیکھ لیجئے قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے خوش نہیں ہو سکتے۔ ہماری ساری جتنے بھی حکومتیں ہیں وہ یہود و نصارہ کو خوش کرنے میں ہیں کہ ہم، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوگے جس وقت تک تم ان کے پیچھے نہیں چلو گے۔ اس لیے محترم حضرات، مسلمان آج ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم یہ جو مسلمان کا درد ہے اس کو ہم اپنا درد سمجھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہے۔ جس طرح ایک جسم ہوتا ہے نا، اگر ہاتھ میں درد ہو تو سارا جسم محسوس کرتا ہے، پاؤں میں درد ہو سارا جسم محسوس کرے، سر میں درد ہو سارا جسم محسوس کرتا ہے پریشانی۔ فرمایا پوری دنیا کے مسلم جو ہیں یہ ایک جسم کی مانند ہے، جہاں بھی کسی کو پریشانی ہو سارے محسوس کریں۔ آج یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا بھی کریں۔ یقیناً یہ جو ہمارے اوپر حالات ہیں کو اللہ پاک کی ناراضگی ہے، ہماری آزمائش ہے، ہم متفرق ہو گئے، آپس میں تقسیم ہو گئے،
ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہم نے، اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کی جائے۔ اور دوسری چیز اتفاق اور اتحاد۔ الحمدللہ آج جمعے کے دن پورے پاکستان میں اور پوری دنیا کے اندر فلسطین کے صدر نے اپیل کی تھی کہ ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جائے اور پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہے احتجاج اپنا ریکارڈ کرائیں۔ آج ہماری حکومت نے بھی اعلان کیا، پورے پاکستان کے اندر جو ہے احتجاج کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری آواز تو شامل ہو۔ اب دیکھیں ہم عملی طور پر ان کے ساتھ اور کچھ نہیں کر سکتے، نہ جو شہید ہو چکے ہیں، جو زخمی ہیں، جن کے گھر گر گیا، ہم ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے آواز تو بلند کریں۔ کہتے ہیں نا کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا جا رہا تھا، ایک چڑیا جو ہے وہ چونچ میں ایک قطرہ پانی کا لا کر وہاں ڈال رہی تھی۔ اب میلوں کے حساب سے آگ جل رہی ہے اور چڑیا ایک قطرہ پانی جو اس کے چونچ میں آتا ہے، تو کسی نے اس سے کہا کہ تیری اس قطرے کی وجہ سے آگ تو نہیں بجھے گی؟ اس نے کہا آگ بجھانے والوں کے اندر شمار تو میرا نام ہوگا نا۔ تو ہم تو صرف اپنا نام شامل کرنے کے لیے، اللہ یہ ہمیں ہمارے بھائی جن کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم اتنا تو کر سکتے ہیں۔ اس لیے ابھی انشاءاللہ ٹائم ہو گیا، نماز کے بعد ہمارا مختصر سا ایک ریلی ہوگی تاکہ ہم ان بھائیوں کے ساتھ جو ہے یکجہتی کا اظہار کریں اور ان کے ساتھ جتنا ہمارا ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو سب حضرات سے گزارش ہے اس میں سارے حضرات ضرور شامل ہیں۔ سنتے پڑھیں۔